وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الهادين المهديين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بآواز بلند محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیں. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. نبی اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم بی بی آمینہ کے لال رسول بے مثال بلکہ رسول بے نظیر و بے مثال احمد مجتبی امام الانبیاء جناب سیدنا و مولانا محمد مصطفیٰ علیہ التحیت والثناء کی مقدس بارگاہ میں درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات. نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من صلی علیہ صلاۃ واحدہ صلی اللہ علیہ عشرہ ومن صلی علیہ عشرہ صلی اللہ علیہ مئہ ومن صلی علیہ مئۃ كتب الله بين عينيه عتق من النار وبراءة من النفاق. حدیث پاک کا ترجمہ جب آپ سنیں گے تو ایمان تازہ ہوگا. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو بندہ مومن میری ذات پر ایک بار درود پڑھتا ہے اللہ اس کو 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے، اور جو بندہ مومن میری ذات پر 10 بار درود پڑھتا ہے اللہ اس کے نامہ اعمال میں 100 نیکیاں لکھتا ہے. اور جو بندہ مومن میری ذات پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ بندہ منافقت سے بھی پاک ہے اور جہنم کی آگ سے بھی بری ہے. لہٰذا آپ محبت کے ساتھ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. ایک بات میری یاد رکھیے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں کوالٹی نہیں دیکھی جاتی بلکہ کوانٹیٹی دیکھی جاتی ہے. بندے زیادہ ہوں پھر ہی محفل ہوتی ہے یہ نہیں دیکھا جاتا، بلکہ بندہ ایک ہی بیٹھا ہو دل سے بیٹھا ہو اس کو دیکھا جاتا ہے. لہذا آپ جتنے بھی بیٹھے ہیں ماشاءاللہ آپ ذوق والے ہیں، شوق والے ہیں، حضور کے نام پر جو ہے وہ ماشاءاللہ نعرے بھی بلند کرتے ہیں. آپ محبت کے ساتھ سنیے گا. انشاءاللہ میں تھوڑے سے وقت میں اپنی گفتگو کو سمیٹنے کی کوشش کروں گا. میں نے جو آیہ کریمہ آپ کے گوش گزار کی اللہ رب العزت اس میں فرماتا ہے اے نبی کے گھر والوں اللہ تعالیٰ تو یہ چاہتا ہے کہ تم سے پلیدی کو ناپاکی کو دور کر کے رکھے اور تمہیں خوب ستھرا کر دے. آج ہم اہل بیت اطہار کی شان سننے کے لیے یہاں پر موجود ہیں. اللہ تعالیٰ کی مقدس بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری زبان پر کلمت الحق جاری فرمائے. آئیے اہل بیت اطہار کی کیا شان ہے یہ حضور کی زبانی سنتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ایک بندہ جس کو اللہ رب العزت نے زندگی عطا کی ہو اور لمبی زندگی عطا کی ہو، اب وہ بندہ ایسا ہو کہ اپنی زندگی کو اس اعتبار سے اس لحاظ سے بسر کرے کہ دن کو وہ نفلی روزہ رکھتا ہو، رات کو ساری رات مسجد میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قیام کرتا ہو، نفلی صدقات بھی دیتا ہو، عطیات بھی دیتا ہو، غریبوں کا حق نہ کھاتا ہو،
اگر اس پر استطاعت ہے اس کے پاس حج بھی کرتا ہو، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں حقوق العباد بھی تلف نہ کرتا ہو، نمازوں کی پابندی بھی کرتا ہو، ہر وقت اللہ اللہ کی صدائیں لگاتا رہتا ہو، اللہ اس کو حج یا عمرے کا موقع دے، وہ حج کرنے کے لیے جائے، کعبے کے 7 چکر پورے کرے، پھر اللہ اگر اسے موقع دے حجر اسود کا بوسہ بھی دے، حجر اسود کے بوسے بھی دیتا ہو، پھر اللہ اگر اسے موقع عطا کرے تو حتیم کعبہ کے اندر مقام ابراہیم کے پاس کھڑے ہو کر 2 نفل بھی ادا کرے۔ نفلوں کا عالم یہ ہو کہ دنیا سے بے رغبتی ہو، صرف اللہ ہی کی یاد ہو۔ حضور فرماتے ہیں اب وہ بندہ رکوع کر رہا ہو، پھر سجدے میں جائے، اور حالت یہ ہو کہ جب سجدے میں جائے تو وہ بندہ فوت ہو جائے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اس کے فوت ہونے کا مقام یہ ہے کہ اہل بیت اطہار کا بغض اس کے دل میں ہے۔ حضور فرماتے ہیں رب کعبہ کی عزت کی قسم، کل قیامت کے دن اس کی عبادتیں، اس کی ریاضتیں، اس کے نفلی روزے، اس کے کیے ہوئے حج، اس کی دی ہوئی زکاتیں، اس کا کیا ہوا ہر نیک عمل اس کے منہ پہ مارا جائے گا، اور کہا جائے گا کہ اگر تو اہل بیت کی محبت نہیں کرتا تو تو جہنم میں سڑے گا۔ اگر اہل بیت کی محبت نہیں کرے گا، اگر اہل بیت کا بغض تیرے دل میں ہوگا تو تو کبھی بھی جنت کی خوشبو نہیں سونگھ سکے گا، بلکہ جہنم کا ایندھن ہی بنا رہے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا الحسن والحسین ہما ریحانتای فی الدنیا، کہ حسن اور حسین دونوں دنیا میں میرے پھول ہیں۔ ایک اور حدیث پاک میں حضور ارشاد فرماتے ہیں الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ ایک اور حدیث پاک میں حضور ارشاد فرماتے ہیں مثل اہل بیتی مثل سفینۃ نوح، میرے اہل بیت کی مثال اس طرح ہے جس طرح نوح علیہ السلام کی کشتی کی مثال ہے۔ آپ نے واقعہ سنا ہوگا کہ آدم علیہ السلام کے بعد نوح علیہ السلام آئے۔ جب نوح علیہ السلام نے اپنے امتیوں کو اللہ تعالیٰ کی توحید کی دعوت دی، انہوں نے نہ مانا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے نوح ایک کشتی بناؤ، کشتی میں جو سوار ہوگا وہ بچ جائے گا، جو کشتی میں سوار نہیں ہوگا میں اس کو اپنے عذاب میں مبتلا کر دوں گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی، جو اس کشتی میں سوار ہو گئے وہ تو جودی پہاڑ پر ٹھہر گئے، بچ گئے، باقی پوری کی پوری دنیا کو اللہ نے غرق کر دیا۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی طرح ہے، جو اہل بیت سے محبت کرے گا وہ نجات پا جائے گا، اور جو اہل بیت کا دل میں بغض رکھے گا اللہ اسے جہنم کا ایندھن بنائے گا۔ جو اہل بیت کا بغض اپنے دل میں رکھے گا اللہ اسے جہنم کا ایندھن بنائے گا۔ اب میں تھوڑی سی چند مثالیں بیان کرنا چاہوں گا۔ آج لوگ معاذ اللہ یہ کہتے ہیں کہ امام حسین پر تو ظلم کیا گیا، امام حسین جو ہے ان کو معاذ اللہ مظلوم قرار دیتے ہیں کہ وہ تو بھوکے پیاسے رہے، ان کی مظلومیت کی انتہا نہیں تھی۔ میں یہ کہتا ہوں خدا کی قسم امام حسین مظلوم نہیں تھے، ان پر ظلم و تشدد کی جو داستان تھی وہ رقم کی گئی، لیکن ظلم بھی جو کیا گیا، لیکن آج معاذ اللہ بالکل لاچار اور کمزور بنا کے پیش کیا جاتا ہے۔ امام حسین کمزور نہیں تھے، امام حسین لاچار نہیں تھے، اور امام حسین تو دور کی بات ہے۔ آئیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی ہے، حضور علیہ السلام کی اونٹنی کو پیاس لگتی ہے، اگر حضور علیہ السلام کی اونٹنی کو پیاس جب لگتی ہے تو وہ اونٹنی اپنی ایڑیوں کو زمین پر رگڑتی ہے۔ خدا کی عزت کی قسم حضور کی اونٹنی ایڑیوں کو زمین پر رگڑتی ہے، اونٹنی کے قدموں میں کہتا ہوں جاتے تھے وہ اگر علیہ السلام کے نواسے بھی حسین علیہ السلام اپنے علی کا
جو حضور کے حسین ابن علی کو آج عوام سمجھتے ہیں کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے، کہ یہ تو شہید ہو گئے تھے۔ حسین ابن علی تو وہ ہیں جن کا نام بھی خود خدا نے رکھا ہے۔ حضرت علی جب ان کی امام حسین علیہ السلام کی حضرت حضور علیہ السلام کی بار اور کہا ان کا نام حرب رکھنا چاہتا ہوں، تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ نہیں نہیں علی، اس کا نام حرب نہیں رکھنا، بلکہ اس کا نام وہ رکھا جائے گا جو خدا کو منظور ہوگا۔ تو حضرت حسین علیہ السلام کے امام حسن کا نام شبر رکھا گیا، امام حسین کا نام شبیر رکھا گیا۔ شبر کو اردو میں حسن کہا جاتا ہے اور شبیر کو اردو میں حسین کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ امام حسین کی شان تو وراء الورا ہیں۔ امام حسین سے حضور علیہ السلام کی محبت کی بڑی داستانیں ہیں، بڑے ہی قصیدے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام ایک مرتبہ بازار میں جا رہے ہیں، آگے سے امام حسین آ رہے ہیں، حضور علیہ السلام محبت کی وجہ سے اپنے کندھوں پر بٹھا لیتے ہیں، کبھی ان کے چہرے کو چومتے ہیں، کبھی ان کی گردن کو بوسہ دیتے ہیں، کبھی ان کے ماتھے کو چومتے ہیں۔ میں اب یہاں پر ایک بات کرنا چاہتا ہوں، نبی کریم علیہ السلام نے اپنی پوری زندگی میں حجر اسود کو صرف ایک مرتبہ بوسہ دیا ہے، حجر اسود کو صرف ایک مرتبہ بوسہ دیا ہے۔ آج ساری دنیا حجر اسود کے بوسے لینے کے لیے ترستی نہیں ہے، حالانکہ گزشتہ انبیاء نے بھی حجر اسود کو بوسے دیے، ان کی امتوں نے بھی حجر اسود کے بوسے لیے۔ نبی کریم علیہ السلام نے پوری زندگی میں ایک مرتبہ حج فرمایا اور حضور علیہ السلام نے حجر اسود کو بوسہ دیا۔ آج دنیا کے چپے چپے سے کوئی بھی بندہ جائے، اس کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ یار میں بھی حجر اسود کو بوسہ دے لوں۔ اور حجر اسود کی پھر شان یہ ہے کہ جو بندہ حجر اسود کو بوسہ دے گا، کل قیامت کا جب دن ہوگا، حجر اسود اس بندے کی پہچان بھی کرے گا اور اس کی شفاعت کر کے جنت میں بھی داخل کروائے گا۔ آج ہر بندے کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ میں حجر اسود کو بوسہ دے لوں، اور پھر یہاں تک ہی نہیں، اگر رش زیادہ ہے، کوئی بندہ حجر اسود کو بوسہ نہیں دے سکا، علماء فرماتے ہیں اگر کوئی بندہ دور سے کھڑا ہو کر حجر اسود کو سلام ہی کر لے تو حجر اسود اس سلام کرنے والے کو بھی پہچانے گا، اس کی بھی شفاعت کرے گا۔ میں یہ کہتا ہوں کہ یار حجر اسود کی شانیں بڑی ہیں، ٹھیک ہے وہ حجر اسود جنت سے آیا ہے، ٹھیک ہے وہ حجر اسود کل قیامت کے دن اپنے چومنے والی کی پہچان کرے گا، ٹھیک ہے وہ حجر اسود اس کی شفاعت کرے گا، ٹھیک ہے وہ حجر اسود اس کو جنت میں داخل کروائے گا۔ لیکن میں یہاں پر ایک بات کہنا چاہتا ہوں، قاضی ایاز مالکی شفا شریف میں یہ روایت نقل کرتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ کعبے کا طواف کر رہے تھے، حجر اسود کے پاس جب آتے ہیں، حجر اسود کو بوسہ دیتے ہیں، بوسہ دیتے دیتے رک جاتے ہیں اور یا پیچھے ہو کر حجر اسود کو مخاطب کر کے کہتے ہیں، او حجر اسود میں نے تجھے بوسہ اس لیے نہیں دیا کہ لوگ تجھے بوسہ دیتے ہیں، میں نے تجھے بوسہ اس لیے نہیں دیا گزشتہ انبیاء نے تجھے بوسہ دیا ہے، میں نے تجھے بوسہ اس لیے نہیں دیا کہ تجھے جو ہے تو جنت سے آیا ہے، میں نے تجھے بوسہ اس لیے نہیں دیا کہ کعبے میں تو منصب ہے، تو لگا ہوا ہے، میں نے تجھے بوسہ اس لیے نہیں دیا کہ لوگ تیری بڑی عزت کرتے ہیں، بڑی تقریب کرتے ہیں۔ وہ خدا کی قسم اگر عمر بن خطاب نے تجھے بوسہ دیا ہے تو اس کی فقط یہ وجہ ہے کہ تجھے محمد عربی چوم کے گئے ہیں۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میں نے تجھے بوسہ اس لیے دیا کہ امام الانبیاء نے تجھے چوما ہے۔ تو یارو پتہ چلا کہ جس چیز جو چیز میرے حضور کی طرف منسوب ہو جائے،
صحابہ تو اس کی بھی عزت کرتے ہیں، اس کی کتنی تکریم کرتے ہیں۔ اب میں یہ کہنا چاہتا ہوں، جو میں نکتے کی بات کہنا چاہتا ہوں، حجر اسود والا واقعہ میں نے سنایا، اب میں اپنے نقطۂ نظر پر آنا چاہتا ہوں۔ میں یہ کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے یار، حجر اسود کی بڑی شانیں ہیں، اس کا بڑا مقام ہے، وہ جنت سے بھی آیا ہے، کل قیامت کو پہچانے گا بھی، لوگوں کی شفاعت بھی کرے گا، جنت میں بھی داخل کروائے گا، کیونکہ حجر اسود جو ہے وہ جنت سے آیا ہے۔ امام الانبیاء نے بھی اسے بوسہ دیا، گزشتہ انبیاء نے بھی اسے بوسہ دیا، اور لوگ بھی اسے چومتے ہیں۔ تو حجر اسود کی اگر یہ شان، اور یار یہ اگر ایک پتھر کی یہ شان ہے کہ لوگ اسے بوسہ دیں، کل قیامت کو لوگوں کی شفاعت کرے گا۔ اور یار جس حسین کو امام الانبیاء نے 1000 بار بوسے دیے، اس حسین ابن علی کا مقام کیا ہوگا؟ اور جس حسین کو اپنے کندھوں پر سوار کر کے محمد عربی نے بوسے دیے ہیں، اس حسین کی رفتوں کا کیا عالم ہوگا؟ یہ چیز تھی کہ جو چیز حضور سے منسوب ہو جاتی ہے اس کا پھر کیا مقام ہوتا ہے۔ ایک مثال دینا چاہوں گا، سادی سی مثال، آپ سمجھ جائیں گے۔ علامہ زبیر صاحب تشریف فرما ہے، امام صاحب کا مصلی یہ ہے، اب امام صاحب نماز کا ٹائم ہو جاتا ہے، نماز کے لیے اقامت کہی جاتی ہے، امام صاحب یہاں پر نماز پڑھا رہے ہیں، اور پہلی صف جو ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر لوگوں کو پتہ چل جائے نا کہ پہلی صف میں نماز پڑھنے کا کتنا ثواب ہے، تو لوگ آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرنے پر بھی تل جائیں کہ میں نے پہلی صف میں نماز پڑھنی ہے۔ اب یہ سمجھیے گا بات، امام صاحب یہاں پر نماز پڑھا رہے ہیں، پہلی صف کہاں پر ہوگی یہ بتائیں ذرا؟ باہر ہوگی، چھت پر ہوگی، یہاں پر ہوگی، بالکل عین ان کے پیچھے ہوگی۔ اب اگر امام صاحب یہاں پر مسجد میں رش زیادہ ہے، جمعے کا دن ہے یا عید کا دن ہے، امام صاحب اپنا مصلی اٹھا کے باہر چلے جاتے ہیں، وہ بازار میں چلے جاتے ہیں۔ اب مجھے بتائیں کہ جب پہلی صف بنے گی تو کیا اس پہلی صف کا اعتبار کیا جائے گا یا اس پہلی صف کا اعتبار کیا جائے گا؟ اونچی بولو ذرا۔ جو وہاں پر پہلی صف بنائی جائے گی اسی کا اعتبار کیا جائے گا نا، اس کو بھی چھوڑے۔ اگر امام صاحب تو پھر پہلی صف کا اعتبار کہاں پر کیا جائے گا؟ چھت پر کیا جائے گا یا یہاں پر کیا جائے گا؟ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ جو اعتبار کیا جاتا ہے وہ مکان کا اعتبار نہیں کیا جاتا، بلکہ مکین کا اعتبار کیا جاتا ہے، رہنے والے کا اعتبار کیا جاتا ہے، مکین کا اعتبار۔ اب ذرا اس بات کو سمجھیے گا، لوگ بعض یہ سوال کرتے ہیں کہ بتاؤ جی مکہ افضل ہے یا مدینہ افضل ہے، غار حرا افضل ہے یا غار ثور افضل ہے؟ کہ جب نبی کریم علیہ السلام مکے میں تھے تو مکہ افضل تھا، جب مکے سے حضور علیہ السلام غار حرا میں گئے جہاں پر قرآن کی پہلی آیتیں نازل ہوئیں تو غار حرا افضل ہو جاتی ہے۔ جب ہجرت کر کے حضور غار ثور مدینے میں آتے ہیں تو غار ثور افضل ہو جاتی ہے۔ غار حرا کی برکتیں اپنی جگہ پر ہیں، مانا کہ غار حرا میں پہلی قرآن کی آیتیں نازل ہوئیں، مکے کی برکتیں اپنی جگہ پر ہیں، لیکن جب حضور ہجرت کر کے مدینے آ جاتے ہیں تو مدینہ افضل ہو جاتا ہے۔ جس طرح امام مصلی لے کے باہر جائے پہلی صف کا اعتبار وہاں ہوگا، یہ بھی مکین کا اعتبار ہے۔ تو حضور علیہ السلام اگر مکے سے ہجرت کریں مدینے جائیں تو مکے سے مدینہ افضل ہے، اور اگر حضور علیہ السلام غار حرا سے ہجرت کریں غار ثور چلے جائیں تو غار ثور افضل ہو جاتی ہے۔ اب میں یہ کہنا چاہتا ہوں، قاضی ایاز مالکی رحمت اللہ تعالی علیہ شفا شریف میں یہ نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں ان بقعۃ التی فیہا جسد النبی افضل من کل شیء، اور خدا کی قسم زمین کا وہ ٹکڑا، زمین کا وہ حصہ کہ جس کو ابھی ابھی میرے مصطفیٰ سے گنبد خضرا میں نسبت حاصل ہے، وہ خالی مکے سے افضل نہیں ہے، وہ خالی مدینے سے افضل نہیں ہے، وہ خالی غار حرا سے افضل نہیں ہے، وہ غار ثور سے افضل نہیں ہے، وہ خدا کی کرسی سے افضل نہیں ہے، وہ لوح و قلم سے افضل نہیں ہے، بلکہ رب کعبہ کی عزت کی قسم وہ عرش الہی سے بھی افضل ہو گیا۔ یار زمین کا وہ ٹکڑا ہے،
مٹی ہے نا مٹی، اب زمین کا وہ ٹکڑا میرے حاصل ہے، وہ حضور کے ساتھ مس ہے، اب وہ زمین کا ایک ٹکڑا ہے، زمین کا ایک حصہ ہے کہ جو عرش الہی ہے، تو اس حسین کے کندھوں پر رہا ہے۔ اگر میرے مصطفیٰ نماز میں ہوں تو حسین کے کندھوں پر چڑھے ہوئے دیتے ہیں، حسین علیہ السلام آپ کی پیٹھ پر کھیلتے رہتے ہیں۔ اس حسین کی شان عالم کی، اس حسین کی مقام کہاں پر ہوگا؟ آج ہم کہتے ہیں کہ وہ مظلوم ہیں، ان کو تو وہ بے بس اور لاچار ہو گئے تھے، یزید کا 1000 کا لشکر تھا، وہ تو بے بس ہو گئے تھے۔ نہیں، اللہ کی عزت کی مظلوم ضرور تھے لیکن بے بس اور لاچار نہیں تھے یار۔ اگر وہ چاہتے، آدھا سی بات سمجھو، حضرت اسماعیل علیہ السلام اگر زمین پر آپ وہ بیٹے تھے، اور یار جو محمد کا بیٹا ہو، اگر ان ایڑیوں فرات کو آپ کے قتل ہو جاتا، اگر وہ چاہتے تو کرتے، حضور کو سلامیاں دینے کے لیے آ جاتا، اگر وہ چاہتے تو جنت کی نہریں ان کے قدموں میں آ جاتی کہ آپ پانی پئیں، لیکن وہ بات نہیں تھی۔ امام حسین علیہ السلام کی استقامت تھی، صبر تھا، آپ نے صبر دکھایا۔ علامہ نے پہلے جملہ بیان کیا کہ پورے ایک پیالے میں بند کر دیا، تو یہ کرامت تھی۔ امام حسین علیہ السلام پھر موتری سے اعتراض کر سکتا ہے کہ معین الدین چشتی تو آپ کے بیٹوں کے بیٹوں کے بیٹوں، پتہ نہیں کتنی پشتوں تک جاتا ہے سلسلہ، کتنی ہی پشتوں تک دور چلا جاتا ہے، اگر وہ پیالے میں انا ساگر انڈھیل سکتے ہیں، انا ساگر کو اس میں جو ہے پیالے رکھ سکتے ہیں، تو پھر امام حسین فرات کو کیوں نہیں بلا سکتے تھے؟ امام حسین حوض کوثر کو کیوں نہیں بلا سکتے تھے؟ امام حسین جنت کی نہروں کو کیوں نہیں طلب کر سکتے تھے؟ تو میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں، حضور نے خواجہ معین الدین چشتی کو ہند میں بھیجا تھا اور دین پھیلانے کے لیے بھیجا تھا۔ امام حسین کربلا میں گئے تھے دین پھیلانے کے لیے۔ ارے جب دین کو پھیلایا جاتا ہے اور دین کو جب بچایا جاتا خود کے پاس آ جاتا، لیکن آپ کے صبر کا امتحان تھا جس پر وہ پورا اترے، چونکہ وقت کے دامن میں بالکل بھی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مقدس بارگاہ میں دعا ہے کہ جو میں نے بیان کیا، جو میری زبان سے معافیاں عطا فرمائے، اور ہم سب اور ان سے سچی پکی محبت، ان کی غلامی نصیب فرمائے اور ان کی فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔